ایک بدعقیدہ رہتا تھا اور داہنی طرف ہمارے ایک اہل سنت والجماعت رہتا تھا، بزرگوں کا ماننے والا رہتا تھا۔ اب بزرگوں کا ماننے والا جو تھا سنی، اس کی بیوی سے میرے اچھے تعلقات تھے، چونکہ وہ میری پڑوسن تھی اس لیے اس سے اچھے تعلقات تھے۔ میں کبھی کبھی اس کے یہاں جایا کرتی تھی، اب وہ میرے یہاں کبھی کبھی آتی تھی اور مجھ کو دین کی باتیں بتاتی رہتی تھی۔ انہی باتوں میں سب سے زیادہ وہ تذکرہ کرتی تھی، وہ بغداد کے کسی بڑے پیر کا تذکرہ کرتی تھی، بغداد کے غوث اعظم کا ذکر کیا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ بگڑے ہوئے کام غوث اعظم بنا دیتے ہیں، مصیبت میں غوث اعظم کام آتے ہیں، اور جب انہیں پکارا جاتا ہے تو دنیا کے کسی حصے میں ہو، اگر آپ نے مدد کے لیے انہیں پکار لیا ہے تو غوث اعظم وہی مدد کرنے آ جاتے ہیں۔ یہ میاں بی بی دونوں تیار ہو کر کہیں جانے کے لیے اپنے گھر سے نکل پڑے، اور جیسے ہی اپنے گھر سے نکلے تو یہ بدعقیدہ بھی اپنا گھوڑا لے کر نکل پڑا۔ پہلے سواریاں زیادہ نہ ہوتی تھی اس لیے یہ دونوں پیدل جا رہے تھے، اور یہ بدعقیدہ گھوڑے سے پیچھے پیچھے چل دیا، اور یہ سفر کرتے ہوئے جب جنگل میں پہنچے تو یہ بھی پیچھے سے گھوڑا لے کر پہنچ گیا، اور جب قریب پہنچا تو جا کر کہنے لگا، ارے آپ لوگ تو میرے پڑوسی ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جی آپ تو میرے پڑوسی ہیں، جلدی بتائیے، میرے پڑوسی ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ایسا کریے آپ ہمارے گھوڑے پہ بیٹھ جائیے، جی آپ ہمارے گھوڑے پہ بیٹھ جائیے۔ شوہر کہنے لگا میں کیسے بیٹھ جاؤں، میرے ساتھ میں میری بیوی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ بیوی کو بھی بٹھا لیجیے، جی سمجھے؟ تو بیوی کہنے لگی نہیں 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 میں نہیں بیٹھوں گی۔ پھر تھوڑی دور چلے تھے، پھر اس نے کہا، بڑی ضد کرنے لگا، ارے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے، یہ کوئی پڑوسی ہونے کا حق ادا کہاں ہوا؟ ارے گھوڑا جب موجود ہے، سواری موجود ہے، تو آپ کو پیدل چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کس کام میں آؤں گا؟ میرا گھوڑا کس کام میں آئے گا؟ میرا پڑوسی ہونا کس کام میں آئے گا؟ آئیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے۔ اس بیوی سے بھی ضد کرنے لگا، اس کو تو تکمیل خواہشات پوری کرنا تھی۔ جب اس سے ضد کی تو وہ عورت کہنے لگی، آپ اتنی ضد کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے ہم بیٹھ جائیں گے۔ شوہر سے کہنے لگی میاں بیٹھ جائیے نا۔ کہا ٹھیک ہے اگر تو راضی ہے تو ہم بیٹھ جائیں گے، لیکن بی بی کہنے لگی بدعقیدہ سے کہ ٹھیک ہے ہم بیٹھ تو جائیں گے لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ وہ بدعقیدہ کہنے لگا جتنی شرطیں لگاؤ گی سب مان لیں گے، بس بیٹھ جائیں، گھوڑے پر بیٹھنا، جتنی شرطیں لگاؤ گی سب پہ ایگری ہو جائیں گے، بس بیٹھ جاؤ ہمارے گھوڑے پہ، سمجھے؟ تو وہ کہنے لگی ٹھیک ہے میں بیٹھ جاؤں گی لیکن تم کو ایک ضمانت دینا پڑے گی۔ کہا کس کی ضمانت؟ کہا وہ بغداد والے عبد القادر جیلانی جو ہیں، جن کو غوث اعظم کہتے ہیں، ان کی ضمانت اگر آپ دے دیں تو پھر میں بیٹھ جاؤں گی۔ تو وہ بدعقیدہ تو تھا ہی، بزرگوں کو مانتا نہیں تھا، لیکن جیسے ہی تکمیل خواہشات کی کچھ ٹمٹماتی ہوئی روشنی نظر آئی تو کہنے لگا ٹھیک ہے میں ان کی ضمانت دے رہا ہوں اور میں ان کو ضامن مان رہا ہوں، ہم دونوں کے بیچ میں وہی ضامن ہیں اور وہی ضمانت ہماری لے رہے ہیں، اب آئیے آپ بیٹھ جائیں۔ پہلے شوہر بیٹھا اور اس کے پیچھے اس کی بیوی بیٹھی، اور یہ جیسے ہی دونوں بیٹھے اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا سرپٹ دوڑنے لگا، اور جیسے گھوڑے کی رفتار تیز ہوئی اس نے چپکے سے تلوار نکالی، اور نکالنے کے بعد پیچھے مڑ کر شوہر کی گردن پہ لگا دی۔ شوہر تڑپتا ہوا زمین پہ گر گیا، اور جیسی زمین پہ گرا اس عورت نے دیکھا میرا شوہر نامدار غیر مسلم تھی، میرا شوہر نامدار تڑپ کر زمین پہ گر گیا، اور اس نالائق نے میرے شوہر کو قتل کر دیا۔ یہ اس کے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرات یہ رونے لگی تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضمانت، یہ یاد رکھیے گا غوث اعظم کی ضمانت ہے۔ وہ عورت پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی جا رہی تھی، پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی جا رہی تھی۔ یہ بدعقیدہ کہنے لگا پیچھے مڑ کر کیا دیکھتی ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی میں عبد القادر جیلانی کا انتظار کر رہی ہوں، کیا بات ہے، ضمانت دی ہے انہی کا انتظار کر رہی ہوں۔ کہ نادان عورت تجھے نہیں معلوم یہ جتنے ہیں سب مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، کوئی زندہ کب ہے؟ ان کی تو ہڈیاں بھی گل گئی ہوں گی، وہ تیری مدد کرنے کے آئیں گے۔ تو وہ کہنے لگی تو چاہے جو بھی کہے لیکن ضمانت ان کی ہے تو مدد وہی کرنے آئیں گے۔ کیا بات ہے، ضمانت اگر ان کی ہے تو مدد کرنے بھی وہی آئیں گے۔ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہی ہے، مڑ مڑ کے دیکھ رہی ہے۔ حضرات جیسے ہی اس نے مڑ کے دیکھنا شروع کیا ادھر کیا ہوتا ہے، یہ گھوڑا تیزی سے دوڑا رہا تھا، سامنے کوئی آدمی آ کر کھڑا ہو گیا جس کے چہرے پر نقاب پڑی ہوئی تھی۔ اس نے گھوڑے کو فوراً روک لیا، اور جیسے ہی گھوڑا رکا، رکنے کے بعد گھوڑے کی لگام کو کھینچ لیا، کھینچنے کے بعد اس کا گریبان پکڑا، پکڑ کر نیچے اتارا
اتارا جھٹکے سے، اور جھٹکے سے اتارنے کے بعد تلوار نکالی، اس کی گردن تن سے جدا کر دی، اس کی گردن تھوڑی ہی دیر میں خاک و خون میں تڑپنے لگی، اور جیسے یہ قتل ہوا آگے بڑھا، بڑھنے کے بعد اسی شوہر کے کٹے ہوئے جسم کو، یہ عورت بیان کر رہی ہے کہ شوہر کے کٹے ہوئے جسم کو سر کو دھڑ سے ملایا، تن سے لگایا، اور تن لگانے کے بعد ایسے ہاتھ پھیرا اور قم باذن اللہ کہہ دیا۔ اتنا کہنا تھا، مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور زندہ کر کے مردے کو اس کا سہاگ واپس کر کے آنے والا شان سے جانے لگا، اور ان دونوں کو گھوڑے کی لگام پکڑا دی اور کہا یہ گھوڑا اب تمہارا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، گھوڑا دے دیا، کہا یہ لے جائیے، یہ تمہارا ہے، تم لے جاؤ، اس کو تم استعمال کرنا۔ حضرات گرامی، جیسے ہی یہ جانے لگا، سہاگ واپس کرنے کے بعد، مردے کو زندہ کرنے کے بعد جب جانے لگا تو دونوں میاں بیوی آگے بڑھے، قدموں میں گر گئے اور یہ کہنے لگے اگر کوئی پوچھے گا، سوال کرے گا کہ میرے سہاگ کو کس نے لوٹایا ہے، مردے کو کس نے زندہ کیا ہے، اس کو کس نے حیات عطا کی ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ آپ اپنا نام بتا دیجئے، اپنا چہرہ دکھا دیجئے۔ تو آنے والے نے ارشاد فرمایا تھا، چہرے سے نقاب اٹھایا تھا، اس عورت کی حیرت کی انتہا نہ رہی، جب چہرے سے نقاب اٹھا تو سامنے عبدالقادر جیلانی مسکرا رہے تھے، اور عبدالقادر فرما رہے تھے جس کی ضمانت دی ہے اسی کو نہیں پہچانتی ہو۔ کیا بات ہے نا۔